چند دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ کافی مشہور ہوا تھا کہ عدالت کی بالائی منزل سے ایک شخص نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے عدالتی فیصلہ سننے کے بعد ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ آج یہ شخص خود اس کہانی سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق فڑائچ۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کرتی رہی ہے، وائرل ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو چھلانگ لگا رہے آتا عدالت سے نیچے کی طرف اور لوگوں نے ان کو روکا ہے۔ میرے ساتھ موجود عبد الرحمان یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور یہ خبر کیسے آگ کی طرح پورے ملک میں وائرل ہو جاتی ہے؟ عبد الرحمان صاحب کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا ہوا عبد الرحمان صاحب؟ کیا آپ نے بالکل ہی عدالت سے نکلے اور خودکشی کرنے کی کوشش کی، نیچے چھلانگ لگانے کی کوشش کی؟ ہوا کیا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ میری وائف تھی صبا نام تھا اس کا، میں رنالہ اس کا رہائشی تھا۔ تو میری وائف اچانک ہی یعنی کہ ہم ادھر لاہور کا پروگرام بنا لیا، کچھ شاپنگ کرنی تھی ہم نے۔ میں لاہور آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب منار پاکستان آ رہے ہیں تو وہ کہتی کہ مجھے یہاں پہ مجھے بتا دو تو آپ کھانا لے کر آؤ۔ میں نے وہاں پہ اتار کے روڈ کراس کیا، اس کو بٹھایا، وہاں پہ جا کر بٹھا کے میں چلا گیا کھانا لینے۔ واپسی جب آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ رہا ہے کوئی، اور مجھے کال ایک آ گئی، میں کال سن رہا تھا، سلو میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں آیا دیکھا تو نہ میری وائف تھی نہ میرے بچے تھے۔ پریشان ہو گیا کہ بچے کدھر گیا، وائف کدھر گئی، پریشان ہو گیا، اغوا ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے سسرال کو فون کیا، اس نے مجھے گاڑی نکالی کہ کیوں لے کر گیا، حالات بڑے خراب تھے۔ پھر میرا دماغ نہ کام کیا کہ میں 15 پہ کال کروں، میں اس کو نہیں بھی کال کر سکا۔ پھر یہ صابر صاحب ہے جو پڑیار صاحب، یہ وکیل صاحب ہیں، ان کا میں نے کام بھی کیا لکڑی کا، میں ووڈ ورکر ہوں، تو اس کو میں نے کال کی، یہ گیا۔ پھر ہم نے درخواست لکھی ایک، پھر ڈپٹی صاحب آئے، موقع دیکھا، انہوں نے موقع دے کر پرچے کا آرڈر کر دیے کہ گمشدہ ہو گئے ہیں آپ کی بیگم اور بچے۔ پرچے کا آرڈر ہو گیا رات 10 بجے، مجھے اسی دن 28 تاریخ کو رات کو مجھے ایف آئی آر کی نقل مل گئی۔ آگے سٹیپ شروع ہوتا ہے کہ مجھے ایس ایچ او بلاتے ہیں کہ آپ کے گھر فون ہے، کسی پہ شک ہے کیا؟ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے، میری بیوی نمازن پرہیزن عورت ہے، ایسا میرے 2 بچے ہیں، ہم ایک سے عشق کرتے ہیں، محبت عشق کرتے ہیں ہم، تو ہماری سٹوری ایک علیحدہ قسم کی ہے، تو ہم ایک دوسرے کی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہنسنا شروع کر دیا اس نے کہا یہ بھی اچھی خاصی عشق ہے، ابھی تمہارا بھی، آپ کی بیوی چلی گئی ہے۔ میں نے چلو بہرحال اس نے کہا کہ جس نمبر جو تیرے گھر چلا نمبر مجھے دو، میں نمبر دیا، اس نمبر سے اس نے کوئی نمبر چیک کیے، ایک نمبر پہ مسلسل کالیں ہو رہی تھی 2 ماہ پیچھے کی، ٹھیک ہے نا، آگے نہیں، اس نمبر چینج کر لیا تھا، پیچھے دیکھتا بھی 2 ماہ پیچھے دیکھ رہا بھی نمبر یہ 6ویں مہینے کی 7ویں مہینے کی تاریخ تھی، تقریباً 9-10، کہتے یہ نمبر بند ہو گیا ہے یہ والا۔ آگے نمبر دیکھتے ہیں، نمبر اس کا آن تھا، اس نے نمبر ایک اور میری وائف کو لے کر دے رکھا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس نمبر 28 کو بند ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں بھی اس نمبر پہ آخری کال کون سی ہے، پھر کال کرتے ہیں، فیکٹری کا ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کو کال ہوتی ہے بھی آج میں نہیں آ رہا ہوں، میری فیملی آ گئی ہے تو مشین خراب ہوگی یا کوئی معاملہ ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ ہم یہ نمبر پولیس ٹریس کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں جا کر ادھر نشتر میں پکڑ کے پھر جاتے ہیں فیکٹری میں ایک ان کا مینیجر ہے، پتہ نہیں کیا چیز تھا، اس سے بات کی ہے، اس نے کہا بھی ادھر ظہیر آیا ہوا ہے، اس کی فیملی ہے، میرے کوارٹر میں رہ رہا ہے۔ تب تیشی صاحب نے کہا، انور صاحب نے، یہ وہ لڑکی اغوا ہو کر آئی ہے، ادھر 2 بچے ہیں، اس نے اغوا کی ہے، اس کو ساتھ بٹھایا ہے، وہاں پہ گئے ہم کوارٹر پہ۔ اس دن کیا ہوا جس دن یہ خبر بنی اور جس دن آپ نیچے چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، اس دن کیا ہوا؟ یہ ہوا سر کہ جب میری بیوی یہاں پہ اس نے بیان دیے کہ میں اغوا ہو کے نہیں آئی ہوں، میں خود آئی ہوں، میرے ساتھ زنا نہیں ہوا، اور میں جانا چاہتی ہوں جو لڑکا ہے ظہیر اس کی خالہ کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی خالہ جو ظہیر میرا نہ رشتہ دار ہے، نہ ہمارا کوئی اس کے جان پہچان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ اس نے میری بیوی کو 86 کے سال ہی آپ جیسے بھی کیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ سٹیپ اس لیے لیا کہ جج صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ بیٹا، آپ کی بیوی اس اغوا نہیں ہوئی، اس نے کہا میں اغوا نہیں، میں خود آئی ہوں اپنی مرضی کے ساتھ، تو میں اپنے میاں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ ایک ریٹن لکھ دیں الفیہ بیان کہ میں پرچے کی کارروائی نہیں کرنا چاہتا ہوں،
تو آپ کی بیوی آپ لے جائیں. میں نے پھر یہ سوچا, بعد میں مجھے دھمکی بھی دے رہے تھے, 20-25 لڑکے ان کے آئے ہوئے تھے کہ آپ کو چھوڑے گے نہیں. میں بھی پریشر میں ذرا ایموشن ہو گیا, بھی پتہ نہیں کیا بنے گا. چلو میری بیوی مل گئی ہے, بچے مل گئے ہیں, میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو قبول کرتا ہوں. میرے بچے کو کیا بنے گا, اس کو چھوڑ دیا, میرے بچے کو کیا فکچر ہوگا, کیا نام دے گی یہ, کیا کام کرے گی یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے الفیہ بیان دے دیا جج صاحب کو. ان کے وکیل نے لکھ کر جب یہ لکھا گیا تو جج صاحب نے کہا یہ لڑکے کی خالہ کے ساتھ جائے گی. میں سر یہ کیا ہے, یہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں, نہ ہم جانتے ہیں, نہ یہ میرے نکاح میں ہے, تو یہ کیسے جا سکتی ہے. جج نے کہا یہ اس کے ساتھ ہی جائے گی. اچھا, تو آپ اس بات پہ, اس فیصلے پہ دل برداشتہ ہو کے وہاں سے چھلانگ لگا رہے؟ دل برداشت ہو کے میں نہیں ہو رہا, میں باہر آ گیا, میری بات سے باہر آ گیا. میری وائف بھی باہر آ گئی, میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے, بیٹھ گیا نیچے. میں نے کہا صبا, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو بھی مجھ سے کرتی ہو, ایسا کون سا ایسا مشکل آ گئی ہے کہ جو تو اس بیان دینے پہ راضی ہو گئی ہو, کیا پریشانی ہے. کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھے یہ بولا کہ رحمان میں بہت اپسیٹ ہوں, میں بہت پریشان ہوں, آپ کو نہیں پتہ کیا معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا, آپ خوش رہو, ٹھیک ہے نا. پھر میرے ذہن میں یہی بات ہوئی کہ ایک میری بیٹی ہے اور ایک یہ میری بیوی ہے, یہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے. نکاح میرے میں یہ جا نہیں سکتی, یا جج اس کو دارالمان بھیجتا, یا میری ساس کے ساتھ بھیجتا, ٹھیک ہے نا, یا میرے ساتھ بھیجتا, ٹھیک ہے نا. اب اس کی والدہ بھی کھڑی ہے, اس کی والدہ بھی وہ رو رہی ہے, اور اپنی والدہ کو بھی دیکھ کر رو رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ پریشر میں تھی, اس میں کوئی اس نے دباؤ ڈالا تھا انہوں نے, کیونکہ وہاں پہ انہیں ملاقات کی تھی یہاں دارالمان میں. آپ اس سارے معاملے میں جذباتی ہو کے کیا اپنے نیچے چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ جب میں نے یہ دیکھا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی, میرا مر جانا ہی بہتر ہے کہ میری بیوی بھی جا رہی ہے, اور میری بیٹی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے, میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, تو میں کیسے رہوں گا ان کے بغیر. میں نے پھر جو میرے ذہن میں آیا, پھر میں وہی کہا اس سے میں بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں, مر جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ میرے سے برداشت نہیں ہو سکا. کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے, کوئی بالغ, کوئی عقل مند, تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سر یہ بھی بات ہے, لیکن میرے نکاح میں ہے, وہ میرے نکاح میں اصل ایشو ہے کہ میرے نکاح میں ہے, اس کو بھیج نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اپنی بیگم نے آپ کو کیا کہا کہ کیا ہم راہیں جدا کر لیں گے یا ہم اکٹھے رہیں گے؟ ابھی میری بیوی نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم لیدگی کر رہے ہیں. یہ جب لے کر آیا, اس نے خلا کا کیس کرایا اسے, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ کرایا اس نے, لیکن اس کی مطلب تو یہی ہے نا کہ راہیں جدا کرنا ہی اس کا مطلب ہوتا ہے. جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, چونکہ اس وقت آپ کی بیگم موجود نہیں ہے, اور ان کو ہم کہیں گے الزامات, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوئی ابھی چیزیں, ٹھیک ہے, تو آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ یہ حلفیہ ہے, بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے نکاح میں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا خلا نہیں ابھی ہوا, وہ خلا سے بغیر خلا دائر کر چکے ہیں وہ. لیکن دائر بھی کرے پھر بھی میرے نکاح میں ابھی ہے. قانونی معاملات میں تو یہ بات ایک طرف نکل چکی ہے. اگر آپ یوں سمجھیں کہ صبا آپ کی بات سن رہی ہے, تو آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ بھی مجھ سے کرتی ہے, اور اپنے گھر آ جائے. میں اس آدمی کو میں کچھ نہیں کہوں گا, میں آپ ریکارڈ کرا رہا ہوں, اگر وہ آ جائے, میں اپنے بچوں کی خاطر, اس کی خاطر, ٹھیک ہے نا, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, مجھ سے بھی شاید پتہ نہیں کتنی ہوگی, شاید میری غلطیوں کی سزا میرے بچے کو سزا مل رہی ہے. میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ گھر آ جائے, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دوں گا, اور اسے بھی میں نے معاف کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں اس بات پہ رضامند ہے تو پھر وہ اپنی سزا بھگتے بس.